کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام کے 10 دروازے ہیں۔ ان سب کے مختلف نام ہیں اور ان سب پر امام علیہ السلام کو الگ طرح سے سلام کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یعنی اے عبداللہ کے باپ حسین علیہ السلام، آپ پر سلام۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے کو ان کے صغیر سن ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ علیہ السلام تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ دوسرے دروازے کا نام باب الرجا ہے۔ رجا کا مطلب امید ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا شفیع المذنبین لکھا ہوا ہے۔ مذنبین گناہگار یا قصور والے کو کہتے ہیں، یعنی قصور واروں کی شفاعت یا بخشش کروانے والے، آپ پر سلام۔ نمبر 3، تیسرے دروازے کا نام باب قاضی الحاجات ہے۔ قاضی الحاجات امام مہدی علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اس نام کا مطلب ہے لوگوں کی حاجات پوری کرنے والا۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا سید شباب اہل جنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے جوانوں کے سردار، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 4، چوتھے دروازے کا نام باب الشہداء ہے۔ یہ شہدائے کربلا سے منسوب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا شہداء علیہ السلام لکھا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 5، پانچویں دروازے کا نام باب الکرامہ ہے۔ کرامہ کا مطلب عزت و وقار ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا بن زمزم الصفا لکھا ہے، یعنی اے زمزم اور کوہ صفا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ امام زین العابدین نے دمشق میں یزید لعین کے دربار میں اپنا تعارف ان الفاظ سے کروایا تھا کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ نمبر 6، چھٹے دروازے کا نام باب السلام ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی یا زندگی۔ اس پر السلام علیکہ یا خامس اصحاب الکسا لکھا ہوا ہے۔ خامس کا مطلب 5واں، کسا کا مطلب چادر۔ مختصراً وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک نے ایک چادر میں اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، داماد علی علیہ السلام اور دونوں بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام کو ساتھ بٹھایا۔ کسی چھٹے ساتویں نے اجازت مانگی تو منع فرما دیا۔ ان پانچوں کو پنجتن اور اس حدیث کو حدیث کسا کہا جاتا ہے۔ اس دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے چادر کے اصحاب میں 5ویں، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 7، ساتویں دروازے کا نام باب السدرہ ہے۔ سدرہ دیودار کے درخت کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بیری کا درخت ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں اس مقام پر درخت لگا ہوا تھا اور زائرین درخت کی نشانی سے دروازے کو تلاش کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن سدرۃ المنتہا لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک معراج کی شب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک مقام کا یہ نام تھا، گویا یہ بلند ترین مقام ہے۔ 7ویں دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے سدرۃ المنتہا تک جانے والے کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 8، 8ویں دروازے کا نام باب السلطانیہ ہے۔ اس سے کسی ترک سلطان، غالباً سلطان مراد چہارم نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ وابن امینہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ بی بی فاطمہ کا ایک نام امینہ ہے۔ اس جملے کا مطلب اے اللہ کے امانت دار اور امینہ کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 9، 9ویں دروازے پر باب الراس الشریف لکھا ہے۔ راس عربی میں سر کو کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا سرحانہ اس جانب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا قتیل الابرات علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ قتیل الابرات کا مطلب ہے جسے رلا رلا کے قتل کیا جائے، یعنی اے رلا رلا کر قتل کیے گئے مقتول، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 10، 10ویں دروازے کا نام باب زینبیہ ہے۔ اس کے سامنے وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شمر لعین کو امام حسین کا سر کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس پر السلام علیکہ یا بن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ لکھا ہے۔